حضرت عائشہ کو ساری زندگی اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کے روٹی جو ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 دن چاند دیکھ لیتے ہیں، یعنی کامل 2 مہینے گزار جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پس کھجور کے کچھ دانے اور پانی۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے اور وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی فکر اور تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حالت میں گزرے کہ میں اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، ماں سوائے اس کے جو بلال نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کے اس خطرناک کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں نہ بس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم کرنا شروع نہ ہوئی تھی کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ ایک شخص سمسہ بن آسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سمسہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا: اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو گویا آپ نے ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیے لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا دن آیا تو آپ نے پھر فرمایا: اے سمسہ، کیا ارادہ ہے؟
اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمایا تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز سے فرمایا، اے سمسا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سمسا کو چھوڑ دو۔ سمسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین ان تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ سمسا تم بے دین ہو گئے ہو۔ سمسا نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر جمامہ سے گائیوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں فقیر آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے لیے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہٰذا کاشانہ نبوت سے اگر خالی ہاتھ اگر واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا،
میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر کھجور کی گٹھلی کے سوا کوئی بھی چیز نہ ملی جو آپ ان سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کھجوروں کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سوالی نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں سے گٹھلی کے سوا کچھ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو بار بار یہ سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر اس طرح دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ جب دوسرا دن ہوا، عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا اب وہ اس کپڑے کے پاس گئی جس کپڑے میں اس نے گٹھلی کو لپیٹ کر رکھا تھا، وہ اٹھا کر لے آئی۔ جب اس نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہیں گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے 60,000 درہم میں اس کو بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور غربت، افلاس و تنگ دستی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال میں شوال بمطابق جولائی 614 ہجری بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ تمام واقعات اور ان کی جزیات یاد ہو گئیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابہ نے حوالہ عدت مفصل اور مسلسل بیان نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کانیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والی سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس طرح سیدہ خویلہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے
اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بن زماں کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرمایا۔ آپ کی طرف پیغام نکاح سیدہ خویلہ لے کر گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام رومان نے سنا تھا بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خویلہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو یہ دوران کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ نے کچھ سیکھا، وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معاملے میں عظیم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ اپنے جملہ اذکار کے ایک فعل کی نگرانی فرماتے ہیں، اور کہیں کوئی غلطی نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کو تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ حضور کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی تھیں، اور جب آپ مسئلہ واضح فرماتے تھے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کے کافی تعداد ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں، اور شوال کے مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے یہ سب زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ ان کو پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہے میری دلہن،
یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بہت بڑی عالم اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بہت بڑی علماء تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 سال اور 5 ماہ رہے، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدا ہوئیں تو حضور کی باقی تمام بیویاں اس پر رشک کھانے لگیں۔ انہوں نے یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی مشابہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی مشابہت نہیں دکھائی دیتی۔ تو فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے جسم اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو بچہ اونٹنی کے دودھ سے پلا جاتا ہے وہ گورا، موٹا اور فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا، فربا اور سفید ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور نے ان کے منہ پر اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد یہ ہمیشہ میری کنات ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔
بخاری شریف سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنایت رکھ لی، میں اپنی کنایت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری تو کوئی اولاد نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم اپنی بہن سے عبداللہ کے نام پر اپنی کنایت رکھو جو کہ تمہارے بہن بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ پس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنایت سے پکارا جانے لگا۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔